السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، اس امید کے ساتھ کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ سیکنڈ ایئر ترجمہ القرآن کے پیپر پیٹرن کو ہم ڈسکس کریں گے۔ پیپر پیٹرن اگر ہمیں سمجھ آ گیا تو ہم بہترین نمبر اس میں حاصل کر سکتے ہیں۔ 50 آؤٹ آف 50 نمبر لینا اس میں بہت آسان ہے۔ اگر آپ نے ابھی تک اپنی تیاری کا آغاز نہیں کیا تو آج ہی اس پیپر پیٹرن کو سمجھیں اور تیاری کریں۔ یہ آپ کی ٹیکسٹ بک ہے جو آپ کے سامنے اس ٹائم اسکرین پہ موجود ہے۔ اگر آپ کے پاس یہ بک موجود نہیں ہے تو نیچے ڈسکرپشن میں نے ای میل اپنا ایڈریس دیا ہوا ہے، وہاں پہ آپ مجھے ریکویسٹ کریں، آپ کو PDF فری میں سینڈ کر دی جائے گی۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو پیپر پیٹرن بہترین سمجھ آ سکے۔ سب سے پہلے ہم پیپر پیٹرن کو سمجھتے ہیں۔ پیپر پیٹرن ہر ترجمہ القرآن کی فرسٹ ایئر کی بک ہو یا سیکنڈ ایئر کی بک ہو، اس کے اینڈ پہ موجود ہوتا ہے۔ سیکنڈ ایئر کی جو ترجمہ القرآن کی بک ہے، اس کے آپ پیج نمبر 180 یعنی کہ 180 پہ اگر آپ جائیں تو وہاں پہ یہ موجود ہے۔ ہم پیپر پیٹرن پہلے ڈسکس کرتے ہیں۔ پیپر پیٹرن آپ دیکھیں، آپ کے اسکرین پہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے، پیج نمبر 180۔ دوبارہ سے میں بتا رہا ہوں، دیکھیں سب سے پہلے آپ کو کوشچن آتا ہے MCQs کا۔ 10 نمبر کا 10 مارکس کا ایک کوشچن ہوتا ہے۔ MCQs میں 10 MCQs ہوتے ہیں، ایک نمبر کا ایک MCQs ہوتا ہے، اور یہ آپ کی 17 صورتیں جس میں سے آپ کا MCQs آ سکتے ہیں۔ زیادہ چانس ہوتے ہیں کہ ایکسرسائز والے MCQs آ جائیں، تو ایکسرسائز والے MCQs آپ کو لازمی آنے چاہیے۔ ہر ایکسرسائز کے 10 MCQs ہیں اور آپ نے 17 صورتوں کے MCQs یاد کرنا ہے، یعنی کہ 170 لازمی کرنے ہیں، جو اس کے زیادہ چانس ہے کہ ایکسرسائز میں سے یا بک کے باہر سے بہت کم آتے ہیں، تو لہٰذا آپ نے لازمی ایکسرسائز والے تو لازمی تیار کرنے کے زیادہ چانس اسی کے ہوتے ہیں۔ تو یہ سالو آپ کو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سالو بھی کروا دیے جائیں گے۔ پیپر پیٹرن میں موجود جو 10 MCQs ہیں وہ آپ کو میں مثال کے طور پہ سالو کر کے بھی بتاتا ہوں، اور اس کے بعد ہم سیکنڈ کوسچن کی طرف جاتے ہیں۔ پہلا کوسچن جو آپ کا MCQs ہے، اس میں دیکھیں سب سے پہلے آپ کا MCQs جو پیپر پیٹرن پہ دیا ہوا ہے آپ کی بک میں، وہ ہے حقوق اللہ میں سب سے اہم کون سا ہے؟ تو اس کی پہلی آپشن ہے نماز کی پابندی، حج کی ادائیگی، رشتہ داروں سے حسن سلوک، یتیموں کی پرورش۔ تو اس کی آپشن ہے اللہ کے حقوق۔ دیکھیں اس میں لکھا ہوا، تو اللہ کے حقوق میں دیکھیں نماز آتا ہے، حج آتا ہے، تو حج تو دیکھیں ہر کوئی ادا نہیں کرتا، یہی دو وہ حقوق ہیں جو اللہ کے حقوق ہیں۔ باقی دو نیچے والی دو آپشنز ہیں وہ حقوق اللہ کے حقوق نہیں بلکہ بندوں کے حقوق ہیں، حقوق العباد ہے۔ تو پہلی جو آپشن ہے اس میں دیکھیں اہم وہی ہوگی جو ہر کوئی ادا کرتا ہے، تو حج کوئی ہر کوئی ادا نہیں کرتا ہے، نماز جو ہے اس کی پابندی وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم ہے۔ اس کے بعد سیکنڈ آپشن ہے، اس میں اگر آپ غور کریں تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی پاک دامنی کو کس صورت میں بیان کیا گیا ہے؟ تو یہ بڑا مشہور MCQs ہے۔ اس میں دیکھیں آپ سورۃ نور، سورۃ حجرات میں اور سورۃ صف میں یا سورۃ مجادلہ میں۔ تو اس کی پہلی آپشن ہے سورۃ نور۔ اس کے بعد تیسرا آپ کا MCQ جو آپ کے اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، وہ ہے غزوہ احزاب کا دوسرا نام کیا ہے؟ تو غزوہ احزاب کا دوسرا نام، پہلی آپشن ہے غزوہ خندق، غزوہ حنین، غزوہ احد، غزوہ بدر۔ غزوہ احد اور غزوہ بدر کے بارے میں آپ نے فرسٹ ایئر میں پڑھا ہے، تو یہ تو آپشن نہیں ہو سکتی۔ غزوہ حنین کے بارے میں بھی آپ نے پڑھ رکھا ہے، وہ بھی نہیں ہو سکتی۔ غزوہ خندق، احزاب کو غزوہ خندق کیوں کہتے ہیں؟ سورۃ احزاب میں ہم نے پڑھ رکھا ہے کہ خندق کھودی گئی تھی اس غزوے میں، اس وجہ سے اس کو احزاب اس کو کیوں کہتے ہیں کہ اس میں بہت سے گروہ شامل تھے جنہوں نے مدینہ پہ حملہ کیا تھا، اور خندق کیوں کہتے ہیں کہ اس میں خندق کھودی گئی تھی، اسی نسبت سے اس کا نام خندق ہے۔ تو پہلی آپشن جو ہے وہ اس کا صحیح جواب ہے۔ اس کے بعد تیسرا جو MCQs ہے وہ ہے سورۃ محمد میں احکام بیان ہوئے ہیں۔ کون سے احکام بیان ہوئے ہیں؟ تو اگر آپ نے یہ سورت پڑھی ہو تو دیکھیں جہاد کے بیان ہوئے ہیں، روزے کے بیان ہوئے ہیں، نماز کے ہوئے ہیں یا حج کے ہوئے ہیں؟ تو حج کے احکام بیان ہوئے ہیں سورۃ محمد میں۔ اس کے بعد آپ کے جو MCQs ہے پیپر پیٹرن میں، وہ ہے زبان سے کچھ کہنا اور عمل سے کچھ کہنا مختلف کرنا، یہ کس کی نشانی ہے؟ یہ ہم نے اسلامیات فرسٹ ایئر میں بھی پڑھ رکھا ہے اور یہاں ترجمہ القرآن میں بھی پڑھ رکھا ہے۔ تو جس کی زبان میں کچھ اور ہوتا ہے اور دل میں کچھ اور ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ اور عمل میں کچھ اور ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے۔ منافقین کی زبان سے اس طرح ہوتا ہے، یا کافروں کی یا مشرکین مکہ کی یا مسیحیوں کی؟ تو اس کی پہلی آپشن جو ہے وہ درست ہے، منافقین کی۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ MCQs ہے اسلام میں عزت اور برتری کا معیار کو کیا ہے؟ دولت ہے، شہرت ہے،
خاندان ہے یا تقوی ہے. جو چوتھی آپشن ہے، فورتھ آپشن ہے، وہ اس کا دوسرا جواب ہے، یعنی کہ تقوی، پرہیزگاری جو ہے وہ اسلام میں برتری کے معیار ہے. اس کے بعد بنو نذیر. بنو نذیر آپ کو پتہ ہوگا، ایک جو مدینہ میں 3 یہودیوں کے قبائل موجود تھے، اس میں سے ایک قبیلہ تھا. ہجرت کر کے کہاں آباد ہو کے، جیسے جب ان کو وہاں سے نکال دیا گیا تھا تب انہوں نے ہجرت کی تھی، وہاں سے وہ نکل گئے تھے اپنے مال مویشی اور خاندان والوں کو لے کے. تو وہ کہاں چلے گئے تھے؟ خیبر چلے گئے تھے، طائف چلے گئے تھے، مکہ چلے گئے تھے، یا شام چلے گئے تھے. تو پہلی جو آپشن ہے خیبر، وہاں پہ وہ چلے گئے تھے. یہودیوں کے قبیلہ جو ہے بنو نذیر، وہ خیبر چلے گئے تھے ہجرت کر کے. اس کے بعد نیکسٹ آپ کے جو MCQs ہے وہ زہار کے کفارے کے لیے کھانا کھلایا جائے گا. زہار آپ کو پتہ ہے کیا ہوتا ہے. اور 10 مساکینوں کو کھانا کھلایا جائے گا، 20 کو کھلایا جائے گا، 30 کو کھلایا جائے گا، یا 60 کو کھلایا جائے گا. تو 60 مساکین کو اگر کوئی شخص زہار کر بیٹھے تو وہ 60 مساکین کو کھانا کھلائے گا. اس کے بعد ہے صلح حدیبیہ کے بعد ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائیں. کون؟ حضرت ام کلثوم، حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا. آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آخری 3 آپشنز ہیں یہ امہات المومنین ہیں، مسلمانوں کی مائیں ہیں، تو یہ آپشن نہیں ہو سکتی. تو پہلی آپشن جو ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ اس کا درست جواب ہے. اس کے بعد آپ کا لاسٹ MCQ جو ہے پیپر پیٹرن میں دیا گیا وہ ہے سورۃ تغابن کا شمار ہوتا ہے کس میں؟ مسبحات میں ہوتا ہے. اور یہ اس کی پہلی آپشن جو ہے وہ ہے جو درست آپشن ہے، اس کی جو کریکٹ آپشن ہے وہ کیا ہے؟ مسبحات میں سے. مسبحات کیا ہوتا ہے؟ جس کی شروع میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی جائے. اب ہم اس کے دوسرے پورشن پہ آتے ہیں. دوسرا کویشچن جو ہوتا ہے پیپر کا 15 منٹس میں آپ نے MCQ سالو کرنے ہوتے ہیں. 1 گھنٹہ اور 45 منٹ، یعنی کہ 1 آور اور 45 منٹس میں آپ نے سبجیکٹو پارٹ پورشن کرنا ہوتا ہے، جس کو حصہ انشائیہ کہتے ہیں. سیکنڈ پارٹ جو ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے آپ کا جو کویشچن آتا ہے وہ ہوتا ہے شارٹ کویشچن. شارٹ کویشچن آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز میں موجود ہے. اب 17 صورتوں کے شارٹ کویشچن یاد کرنا بہت مشکل کام ہے، تو اس کا آسان سے آپ کو ٹپ بتاتے چلوں. آپ نے صرف پہلی 10 صورتوں کو دیکھنا ہے، آخری 7 صورتوں کو چھوڑ دینا ہے. ٹھیک ہے، شارٹ کویشچن میں بھی، لانگ کویشچن میں بھی. اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے جو آیات ہیں یا الفاظ مانی ہیں وہ بھی پہلی 10 میں ہی موجود ہے. تو آپ نے پہلی 10 ہی کے شارٹ کویشچن یاد کرنے کی کوشش کریں کہ آخری 7 اگر کر سکتے ہیں تو کر لیں، وین اینڈ گڈ، اور لیکن پہلی 10 لازمی کریں. تو یہ دیکھیں مثلا یہ کس طرح کے آ سکتے ہیں. یہ زیادہ چانس ہوتے ہیں ایکسرسائز والے ہی آتے ہیں. اگر باہر سے آ جائیں تو وہ بھی آپ کور کر سکتے ہیں اگر آپ نے سارا خلاصہ پڑھ رکھا ہے. تو بہترین ہے خلاصہ پڑھنے کے. آپ کو 3 فائدے ہو جائیں گے. اگر ایکسرسائز والا MCQs نہ آیا تو آپ کو پتہ ہے خلاصے سے آ جائے گا. تو خلاصہ پڑھنے کا پہلا فائدہ، خلاصہ پڑھنے کا، یعنی کہ 10 نمبر یہ خلاصے والے بھی آپ لے سکتے ہیں خلاصہ پڑھنے کے، اور 10 نمبر آپ MCQs والے بھی لے سکتے ہیں خلاصہ پڑھنے سے. خلاصہ پڑھنے کا تیسرا بڑا فائدہ کیا ہے کہ خلاصہ پڑھنے سے آپ شارٹ کویشچن بھی سالو کرتے ہیں اگر وہ ایکسرسائز والے نہ آئے تو یہ 10 نمبر بھی آپ لے سکتے ہیں. یعنی کہ دیکھیں 20 نمبر اس کے علاوہ جو ہے وہ تو آیات کا ترجمہ اور الفاظ معنی کے ہیں، لیکن یہ 30 نمبر آپ صرف خلاصہ پڑھنے سے بھی لے سکتے ہیں. اگر آپ نے ایکسرسائز کے MCQ سالو کیے ہیں، ایکسرسائز کی شارٹ کویشچن کیے ہیں اور وہ ایکسرسائز والے نہیں آئے تو صرف خلاصہ کرنے سے وہ خلاصے سے بھی وہ آ سکتے ہیں. خلاصہ اگر آپ نے پڑھا ہو باہر سے نہیں آئیں گے. اس کے بعد دیکھیں سورۃ مائدہ کا میں ڈاکہ زنی کی کیا سزا بیان کی گئی ہے. شارٹ کویشچن میں آپ کو بتا رہا ہوں. جو پیپر پیٹرن میں آپ کو دیا کہ سورۃ نور میں زیب و زینت کے حوالے سے عورتوں کو کیا حکم دیا گیا ہے. سورۃ فتح میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا صفات بیان ہوئی ہیں. مال فے سے کیا مراد ہے، یہ امپورٹنٹ ہے، آ بھی سکتا ہے. سورۃ تحریم. اب سورۃ تحریم آپ کو پتہ ہے بالکل اینڈ پہ ہے، تو یہ سوال کیونکہ ہم نے 3 چوائس پہ چھوڑنا ہے تو یہ چوائس پہ چھوڑا جا سکتا ہے. سورۃ تحریم یہ بالکل آخری صورت ہے. سورۃ تحریم میں مسلمانوں کو اپنے اہل و عیال کی تربیت کے حوالے سے کیا حکم دیا گیا ہے. سورۃ حجرات کی روشنی میں 2 معاشرتی آداب تحریر کریں. سورۃ صف کا مرکزی موضوع تحریر کریں. اب یہ کتنے سوال آتے ہیں اور کتنے کرنے ہوتے ہیں میں آپ کو دوبارہ سے بتاتا چلوں کہ آپ نے 8 میں سے 5 کرنے ہوتے ہیں. تو 3 آپ نے چھوڑ دینے. 3 وہ ہو سکتے ہیں آخری 7 چیپٹروں میں سے آ جائیں، تو آپ نے 3 تو چھوڑنے ہی چھوڑنے اور 7 کرنے اور 5 کرنے. یعنی کہ 2 نمبر کا 1 ہے، آپ نے 5 کرنے ہیں، تو یعنی کہ 2 × 5 = 10. یہ آپ کے 10 نمبر اس طرح بنتے ہیں. اس کے بعد آپ کا کویشچن نمبر 3 آ جاتا ہے، وہ ورڈ میننگ ہے. آپ نے 8 الفاظ معنی میں سے
8 ورڈ میننگ میں سے آپ نے صرف 5 کرنے ہیں، 3 چھوڑنے ہیں آپشن پہ. تو یہ ورڈ میننگ کون سے ہیں، کن صورتوں کے ہیں؟ تو ورڈ میننگ آپ کو بتاتے چلو. آپ کے 17 صورتوں میں سے اگر آپ کے پاس بک اس ٹائم موجود ہے تو آپ دیکھ لیں آپ کی جو جن صورتوں کے آپ کی آیتیں آئی ہوئی ہیں انہی صورتوں کے ورڈ میننگ بھی ہیں، باقی صورتوں کے نہیں ہیں. یہ آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ جن صورتوں کی آیات آئیں گی فائنل پیپر میں انہی صورتوں کے ورڈ میننگ آئیں گے. اور وہ ورڈ میننگ کہاں پہ ہیں؟ وہ ورڈ میننگ ایکسرسائز کے اینڈ پہ دی ہے، وہ چیپٹر کے اینڈ پہ دیے ہوئے ہوتے ہیں. ایکسرسائز سے پہلے اور چیپٹر کے اینڈ پہ ایک ٹیبل دیا ہوتا ہے، آپ نے صرف اس ٹیبل کو یاد کرنا ہے. ٹیبل یاد کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہی وہ ورڈ میننگ ہیں جو ان آیتوں میں بھی استعمال ہوئے ہیں. یہ وہ ورڈ میننگ وہ نہیں ہے جو صورت میں کہیں اور استعمال ہوئے ہیں، انہی آیتوں میں آئے ہیں جو پیپر میں آیتیں آتی ہیں. تو آپ نے پہلے ورڈ میننگ یاد کرنے تاکہ آپ کو آیتوں کا رٹے لگانے نہ پڑے، اس کے بعد آپ نے آیتیں یاد کرنی ہیں. تو کون سی وہ 7 صورتیں ہیں جو آپ کے پیپر میں آئیں گی؟ سب سے پہلی صورت ہے سورۃ نساء، اس کے ورڈ میننگ بھی ہیں، اس کی آیتیں بھی ہیں. اس کے بعد سورۃ مائدہ ہے، اس کے بعد سورۃ نور ہے، اس کے بعد سورۃ احزاب ہے، سورۃ فتح ہے، سورۃ حجرات ہے، اور آخر میں سورۃ حشر ہے. تو یہ اگلے نیکسٹ کویسچن میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کا آپ نے آیتیں کون کون سی کرنی ہیں. یہ بھی آپ کی بک میں موجود ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ کے پاس کی بک نہیں ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا. یہ آپ نے ساتوں چیپٹر جو آپ کو صورتیں ساتوں بتائی ہیں، ساتوں کے ورڈ میننگ یاد کرنے. اس میں کوئی چوائس نہیں، آپ چوائس پہ نہیں چھوڑ سکتے کسی کو بھی. ایک ایک نمبر آپ کا کیونکہ بہت قیمتی ہے. اس کے بعد دیکھیں نیکسٹ کویسچن جو آتا ہے وہ آپ کا آتا ہے کویسچن نمبر 4. کویسچن نمبر 4 میں آپ نے 5 آیتوں میں سے 3 آیتیں کرنی ہوتی ہیں. پورے کویسچن پیپر میں سب سے زیادہ مارکس اسی کویسچن کے ہوتے ہیں، یعنی کہ 15 مارکس، اور وہ بھی آسانی سے آپ لے سکتے ہیں. وہ ایک آیت کا ترجمہ آپ نے لکھنا ہے تو 5 نمبر آ سکتے ہیں آپ کے آسانی سے. 5 مارکس آپ لے سکتے ہیں، یعنی کہ ایک آیت کا آپ نے اگر درست ترجمہ لکھا تو آپ کے 5 مارکس آ سکتے ہیں. شاید ہی کسی سبجیکٹ میں ایسا آفر ہو. تو دیکھیں آپ نے 3 ترجمے لکھنے، آپ کے 15 مارکس آ جائیں گے آسانی سے. تو سب سے پہلے آپ نے یہ کون سی صورتیں ہیں جن کی آپ نے آیتیں بھی کرنی ہیں، یہ آپ کو میں اسکرین پہ بتا دوں. یہ دیکھیں بک کا پیج نمبر 3 ہے، وہاں پہ مینشن ہے بورڈ میں، آپ کو پہلے سے یہ پیپر آؤٹ کیا ہوا ہے کہ کون سی صورتیں ہیں جن کے کون سی آیتیں آپ کے پیپر میں آئیں گی. تو یہ دیکھ لیں آپ کے اسکرین پہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ بک کا پیج نمبر ہے 3. اس کی آیت دیکھیں سورۃ نساء ہے، اس کی آیت نمبر پہلی ہے، دوسری ہے سورۃ نساء، اس کی آیت نمبر 9 اور 10 ہے. سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 29 ہے، 29 30 31 32 تک ہے. اس کے بعد سورۃ نساء اس کی آیت نمبر 58 ہے اور 59 دونوں شامل ہے. یہ ہو گیا آپ کی سورۃ نساء کا پورشن. اس کے بعد سورۃ مائدہ آ جاتی ہے. سورۃ مائدہ میں آپ کی 8ویں آیت ہے، 8 نمبر آیت ہے، 9 ہے، 10 ہے. سورۃ مائدہ کی 38 39 40. سورۃ مائدہ کی آگے 38 اور 48 اور 49. آگے سورۃ مائدہ کی 38 آیت نمبر اور 34 35 اور 36. یہ سورۃ مائدہ کا پورشن ہے. اس کے بعد سورۃ نور. سورۃ نور میں پہلی آیت ہے، دوسری آیت ہے، تیسری آیت ہے. سورۃ نور کے آگے ہے آیت نمبر 28 29 30 اور 31. اس کے بعد سورۃ نور کا آپ نے جو آخری آیتیں کرنی ہیں وہ ہیں 55 اور 56. اس کے بعد احزاب کو ہم دیکھ لیتے ہیں. تو احزاب میں آیت نمبر 35 آپ نے یاد کرنی ہے اور 36 اس کا ترجمہ یاد کرنا ہے آپ نے. اور سورۃ احزاب ہی میں سے 40 41 42 43 44 45 46 47 48 تک آپ نے سورۃ احزاب کی آیتوں کا ترجمہ یاد کرنا ہے. اس کے بعد سورۃ احزاب کی آیت نمبر 56 57 58 59 تک، اور سورۃ احزاب ہی کی آیت نمبر 70 71. سورۃ فتح کی آپ نے کون سی کرنی ہے؟ اچھا دیکھیں سورۃ احزاب کی بہت زیادہ آیتیں ہیں تو آپ ایک کوئی صورت چھوڑ بھی سکتے ہیں. 7 صورتوں میں سے ایک کسی صورت کو چھوڑ بھی سکتے ہیں، کیونکہ دیکھیں آپ نے 5 آیتوں میں سے 3 کرنی ہے. تو ایک صورت اگر آپ چھوڑ دیں گے تو وہ ایک آیت آپ چوائس پہ چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو سورۃ احزاب کی بہت سارے آیتیں ہیں، آپ کم وقت میں اس کو سکپ بھی کر سکتے ہیں. سورۃ فتح کی 2 ہی آیتیں آئیں گی، ایک نمبر آیت نمبر 18 یعنی 18 اور 29 یعنی کہ 29. سورۃ حجرات. سورۃ حجرات کی پہلی 5 آیات ہیں، یعنی کہ آیت نمبر 1 2 3 4 5. اس کے بعد سورۃ حجرات ہی کی آیت نمبر 10 11 12 13.
اور سورۃ حشر کی دیکھیں آیت نمبر 18 19 20 21 22 23 24 یعنی کہ 18 19 20 21 22 23 24 تک. تو یہ دیکھیں بورڈ نے بک کے شروع ہی میں منشن کیا ہوا ہے کہ درج ذیل آیت مبارکہ کا بہماورہ ترجمہ سے کا امتحان لیا جائے گا. تو یہ بورڈ نے دیکھیں 15 نمبر جو سب سے آپ کا لینتھی سوال ہے وہ پہلے سے ہی آؤٹ کر دیا. تو اس کے بعد یہ آپ نے 15 نمبر اگر نہ لیے اور یہ ہوتے بھی میتھمیٹیکلی ہیں، اس کا کوئی نمبر آپ کا ہینڈ رائٹنگ کی وجہ سے، لینتھ کی وجہ سے، ہیڈنگ کی وجہ سے مائنس نہیں کرتا. اچھا، آپ کا آخری سوال جو مشکل ہوتا ہے سب سے زیادہ، جس کا گیس مانگا جاتا ہے، اس حوالے سے بھی میں نے کچھ دیگر ویڈیوز دیکھی ہیں، اس میں آپ کو مس گائڈ کیا جا رہا ہے کیونکہ وہ ان سب ٹیچرز کا سبجیکٹ نہیں ہے، تو وہ ان کے مشورے پہ قطع نہ جائیں. الحمدللہ میرے بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہیں، میرا اپنا یہ سبجیکٹ ہے، تو 50 آؤٹ آف 50 مارکس لیتے ہیں. اس لاسٹ لانگ کوشچن کی وجہ سے مارکس کا فرق پڑتا ہے. لیکن دیکھیں بورڈ نے یہ نہیں بتایا ہوا کہ لانگ کوشچن کہاں سے آئے گا اور کس صورت کا آئے گا. تو ہے 17 صورتیں، آپ نے کون سی یاد کرنی ہے یہ تو آپ کو کوئی ٹیچر بتاتا ہوا مل جائے گا کہ آپ نے پہلی 10 صورتیں کرنی ہیں، آخری 10 5 7 چھوڑنی ہے. یعنی فرسٹ 10 اٹیمپٹ یاد کرنی ہے ہر لحاظ سے، شارٹ لانگ ایم سی کیوز آیتیں الفاظ معنی تو وہ تو ہیں ہی پہلے 10 میں. تو باقی آپ کا سارا پیپر تیار ہو جائے گا. 70% سے ابو مارکس اسی کے اندر شامل ہوتے ہیں، بلکہ چوائس پہ باقی آپ چھوڑ بھی سکتے ہیں. تو لانگ اٹیمپٹ کرنے کے طریقے پہ ہم جاتے ہیں بغیر کسی تمہید کے. تو پہلی آپ 10 یاد کریں گے تو اس نے پہلا کویسچن جو ہے وہ پیپر پیٹرن پہ اگر آپ غور کریں تو یہ پہلی 17 کا ہاف کیا ہوتا ہے، تقریباً 8.5. تو یعنی کہ اس نے پہلی 8-9 صورتوں میں سے پہلا سوال دینا ہے اور آخری 8-9 میں سے آخری سوال دینا ہے. تو آپ نے اگر پہلے 10 کیا ہوگا تو زیادہ چانس ہے پہلے 10 میں سے ایک صورت لازمی آئے گی. ایک نہیں، یہ بھی چانس ہو سکتا ہے کہ دونوں صورتیں پہلے میں سے آ گئیں. ایسا ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ پہلی 10 کو ہی چھوڑ دے، یا ایک صورت دے گا پہلی 10 میں سے یا دونوں صورتیں پہلی 10 میں سے دے گا. تو یہ وہ فارمولہ ہے، یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے لانگ کویسچن پہلی 10 میں سے آتا ہے. تو یہ کس طرح آتا ہے دیکھیں، یہ 10 نمبر کا سوال ہوتا ہے. اس میں 10 میں سے 10 حاصل کرنے کا کیا طریقہ کار ہوتا ہے. اس میں آپ کو دیکھیں کچھ لوگ مس گائڈ کرتے ہوئے بتائے جا رہے ہیں. اس کو میں الگ سی ویڈیو میں بھی آپ کو بتاؤں گا. ایک تو یہ کہ بک سے اپنا کی بک سے نہ آپ کریں، آپ بک سے کریں، تو یہ مس گائڈ کیا جا رہا ہے. آپ زیادہ سے زیادہ ہیڈنگ دیں اور صرف پیراگراف نہ دیں، پیراگراف کو پوائنٹس بنا لیں. اور اگر آپ کو ہیڈنگ نہیں آتی تو ہیڈنگ لازمی دیں. اگر آپ کو کی بک سے مل رہی یا کی بک سے نہیں مل رہی تو اس کا میں آپ کو طریقہ بتا دوں گا بعد میں کہ لانگ کس طرح اٹیمپٹ کرتے ہیں تو 10 میں سے 10 آپ نمبر حاصل کر سکتے ہیں. تو لانگ اٹیمپٹ کرنے کی ایک اور آپ کو یہ بات بتا دوں، بک والی آپ ورڈنگ ضرور استعمال کر رہے ہیں. مزید کون سی ہیڈنگز ہیں وہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں گائیڈ کروں گا، ٹھیک ہے. تو آپ کو میں نے بتا دیا کون سی آپ نے صورتیں کرنی ہے. پہلی 10 صورتیں کرنی ہیں اور آخری 10 صورتیں آپ اسکپ کر سکتے ہیں. آپ کے تب بھی 10 آؤٹ آف 10 مارکس آ سکتے ہیں. تو اس میں کیا کرنا ہے، تمام ایکسرسائزز میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تعارف لکھنا ہوتا ہے، مرکزی موضوع لکھنا ہوتا ہے، بنیادی مضامین لکھنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جہاں رہیے گا اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.